بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصے کے وقت رک جاؤ اور غلطی کے وقت جھک جاؤ، کبھی نادم نہیں ہوں گے۔ 3 سانسوں میں پانی پینے والوں کا دل کمزور نہیں ہوتا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم ایک ہی لطیفے پر 2 بار ہنس نہیں سکتے تو پھر بار بار ایک ہی درد اور غم پر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، حتیٰ کہ ہمارے مسائل بھی نہیں۔ اگر صحت چاہتے ہو تو پانی زیادہ پینے کے عادی بن جائے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو خواہشات محدود رکھیں۔ اگر پریشانی سے نکلنے کی راہ چاہتے ہو تو استغفار کا ورد کریں۔ اگر نعمتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو شکر ادا کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کے چمڑے قینچیوں سے کاٹے جاتے۔ ماہرین صحت کے مطابق لہسن کا نہارے منہ استعمال بھوک کو بہتر بناتا ہے اور ہاضمے کے عمل کو مضبوط اور اعصابی نظام کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ دباؤ کے احساس کو بھی کم کرتا ہے۔ لہسن قوت مدافعت بڑھانے والی خصوصیات کے لیے اہم جانا جاتا ہے۔ لہسن کے مدافعتی نظام کی مدد کرتا ہے جو کہ ممکنہ طور پر عام بیماریوں کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور جسم کی طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے۔ خواہشات محدود رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ زیادہ خواہشات رکھنے والا شخص سکون سے نہیں سو سکتا۔ اگر انگوٹھوں پر موجود باریک بال اچانک غائب ہو جائے تو یہ خون کی شریانوں کی امراض کی علامت ہو سکتی ہے۔ جس انسان کو زیادہ غصہ آئے وہ 1 گلاس پانی پیے اور بیٹھ جائے، غصے میں سکون ہو جائے گا۔ اگر حمل بار بار ضائع ہوتا ہو تو اس کے لیے آسان حل جامن کی گٹھلی کا صفو بنا لے۔ 1 ماہ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لے، انشاءاللہ اس سے حمل ضائع نہیں ہوگا۔ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے قوت مدافعت بڑھانے تک لہسن اپنی خاص اہمیت اور مقام رکھتا ہے۔ صبح خالی پیٹ لہسن کا استعمال پیٹ میں ہونے والی خرابیوں میں بھی مفید ہے، خاص طور پر اسہال کی کیفیت میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ہر کامیاب انسان کے اندر تجربات کی شکل میں بہت سی ناکامیاں ہوتی ہیں۔ جو مناسب موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ صحت مند طرز زندگی کے لیے اکثر لوگ نہارے منہ گرم پانی پیتے ہیں، کچھ لوگ چنوں کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ لہسن کے جوئے کھاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق روزانہ صبح سویرے لہسن کے جوئے کھانے سے آپ ممکنہ طور پر سینکڑوں بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ جلد بیماری میں گھرے ہوئے ہیں تو غذا میں لہسن کا استعمال بڑھا دیں۔ اس عمل سے جسم میں موجود زہریلے مادے خارج ہو جائیں گے اور جلد تر و تازہ رہے گی۔ اسی طرح دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے بھی لہسن کسی نعمت سے کم نہیں۔ اگر خون کی شریانی بند ہونے لگے تو روزانہ خالی پیٹ لہسن کا استعمال بہت جلد دل کی صحت اور طبیعت بحال کر سکتا ہے۔ لہسن جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ اگر لہسن کا استعمال باقاعدگی سے کیا جائے تو یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچا سکتا ہے اور یہ کینسر کے خطرے کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ لہسن سر کی خشکی کا قدرتی علاج ہے، اسے کھانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایسے طبی نسخے ہیں جو کچھ اضافے کے ساتھ سر پر لگائے جاتے ہیں۔ لہسن کمزور بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے اور ان کو مضبوط کرتا ہے۔ لہسن کو مستقل طور پر استعمال کرنے سے بالوں کی افزائش بڑھتی ہے اور مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔
لہسن صحت مند بالوں کو برقرار رکھنے اور انہیں زیادہ چمکدار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہسن ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک بھی ہے جس کے استعمال سے سردیوں میں کھانسی، نزلہ اور زکام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ نیز لہسن اعصابی کمزوری میں بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ لہسن استعمال کا طریقہ: لہسن کا زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو اسے تیار کرنے کا آسان اور مفید طریقہ جاننے کی ضرورت ہے۔ لہسن کی ڈلیوں کو چھیل لیں اور فریج میں رکھ دیں۔ ڈلیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ روزانہ 1 یا 2 ڈلیاں کھا لیں۔ لہسن کو خالی پیٹ کھانے کی کوشش کریں لیکن زیادہ مقدار میں نہیں۔ اس کے تیز ذائقے سے بچنے کے لیے لہسن کو پانی کے بھرے کپ کے ساتھ نگل بھی سکتے ہیں۔ لہسن کی بو سے کیسے بچا جائے؟ لہسن استعمال کرنے کے بعد الائچی اور سونف چبانے سے بھی بو میں کمی آتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق دودھ میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو بدبو پیدا کرنے والے عناصر کو ختم کرتے ہیں۔ لہسن کے استعمال کے بعد اگر 1 گلاس دودھ پی لیا جائے تو اس عمل سے لہسن کی بو سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لیمبو میں جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے یہ بو کا باعث بننے والے بیکٹیریاز کو بھی ختم کرتا ہے۔ حضرت سر ثقفتی رحمہ اللہ سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صبر پر گفتگو فرمانے لگے۔ اسی دوران ایک بچھو ان کی ٹانگ پر چڑھ گیا اور کئی ایک ڈنک مارے مگر آپ نے قطعاً حرکت نہ کی۔ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ نے اسے ہٹا کیوں نہیں دیا؟ فرمایا مجھے اللہ سے شرم آ گئی کہ میں صبر کے متعلق گفتگو تو کر رہا ہوں مگر خود صبر نہ کروں۔ خشک دھنیے کی 3 سے 4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آ جائے گی۔ ہلدی بوڑھے چہرے کو جوان کر دیتی ہے۔ روزانہ 1 گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے۔ بال گیلے ہو تو بالوں کو تیل لگانے سے گریز کرو ورنہ بال جلدی گر جائیں گے۔ روٹی دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین جو مہینوں پاس کا شکار ہو جاتی ہیں ان کے جسم میں ہارمون تبدیل کے باعث ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مگر لہسن کا استعمال ان خواتین میں ایک ہارمون ایسٹروجن کے افراز کا سبب بنتا ہے جس سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی نیند اتنی کم ہوتی جائے گی۔ لہسن کھانا ہضم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہڈیوں کی صحت کا خیال رکھتا ہے اور وزن کو برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ربڑ والا جوتا پہننے سے آپ کا نظر کمزور ہو جائے گا۔ کانوں میں خوشبو کے لیے لونگ بھون کر استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بھوک بڑھانے کے علاوہ نزلے کو روکتی ہے اور دماغ کو بھی طاقت دیتی ہے۔ لونگ اور ہلدی کا سفوف انڈے کی سفیدی میں ملا کر کیل مہاسوں پر لگانے سے مہاسے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کے درد اور منہ کی تمام تکالیف، مسوڑوں سے خون آنا، بادی پن دور کرنے کے لیے لونگ چبانا مفید ہے۔ لونگ کا تیل منجن کی طرح دانتوں پر ملنے سے آرام ملتا ہے۔ دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت میں کمی نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر شہد کو گرم پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ جگر صاف کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ شہد کا استعمال کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جبڑوں میں درد رہتا ہو تو مٹھلی کھایا کرے۔ مٹھلی چبانے سے پہلے دانت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھانے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کھانے میں ادرک کا رس استعمال کیا جائے تو کھانا ذائقے دار اور لذیذ دار بنتا ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو رہا تھا۔ میں نے چادر پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی گرمی مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اتنا تیز بخار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہم پر مصیبت بھی آتی ہے، سختی بھی آتی ہے اور ثواب بھی 2 گنا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کن لوگوں پر زیادہ سخت مصیبت آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر۔ میں نے عرض کیا پھر کن پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں پر، اور بعض نیک لوگوں ایسی تنگ دستی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کمبل کے سوا جیسے کہ وہ اوڑھے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ان میں سے بعض مصیبت سے اس قدر خوش ہوتے ہیں جتنا تم لوگ مال و دولت کے ملنے سے خوش ہوتے ہو۔ دودھ میں بیسن ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے۔ نہارے منہ نیم گرم پانی پینا معدے کو طاقت دیتا ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان سارا دن سستی سے بچا رہتا ہے۔ آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کرے، سرخ مرچ کا استعمال کم کرے۔ توری کی سبزی کھانے سے انسان کے بدن میں لچک آ جاتی ہے۔ گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑے گی۔ جو کی روٹی کھاؤ گے تو زندگی بھر پیٹ نہیں نکلے گا۔ توتلے پن کے مریض لوگوں کو پرندوں کا جھوٹا کھلاؤ، ان کی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری ہے تو روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا وزن جلدی سے جلدی کم ہو جائے تو چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرے یا چینی کا استعمال بالکل ترک کرے۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھے، آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کریں۔ مہینے میں نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہو تو انجیر کھاؤ۔ مولی رات کے وقت نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتی۔ ورزش کرنے کے فوری بعد غسل کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جائے گی۔ جن کو کھانے کے بعد ڈکار آئے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو اور جن کے سینے میں جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیمبو نچوڑ لے اور کھانے کے ساتھ کھائے، ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ فالسے کھانے سے 2 کلو چربی پگھل جائے گی۔ الٹا لیٹنے سے دل کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں ان کو بیماریاں گھیر رکھتی ہے۔ مالٹے کے چھلکے کے اندرونی سفید حصے کو صاف کر کے رگڑے اور سرسوں کا تیل ملا کر رات کے وقت چہرے پر لیپ کر کے سو جائے۔ ٹماٹر کے رس کو روئی کے مدد سے چند روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور پر رونق اور جلد بھی اچھی ہو جاتی۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر کان کے اندر پانی چلا جائے تو پیاز کے رس کے 2 قطرے کان میں ڈالے، اس سے کان کا درد نہیں ہوتا۔ زندگی بہت آسان ہے مگر ہم بیکار کی ٹینشنوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اس نے بات نہیں کی، اس نے نہیں کی، بیکار کی باتیں۔ سب کوئی بات نہیں کرتا تو اس میں افسوس کیسا؟ سب کی اپنی اپنی زندگی اور اپنے اپنے کردار ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کم تری کا ہو، مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ تحمل مزاج اختیار کرے اور اپنے ساتھ رہنا سیکھے۔ کسی مثبت کام میں جو آپ کی ذاتی دلچسپی کا باعث ہو کر فارغ وقت میں اپنے پسندیدہ مشاغل میں مصروف رہیں۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کو ہمت نہیں دیتے اپنی زندگی میں آپ کی بھی ان کو سرسری شامل کر رکھیں گے۔ وقت اور حالات جیسے بھی ہو گزر ہی جاتے ہیں۔
زندگی گزری ہی جاتی ہے اور چلتی رہتی ہے، بس خود پر ان لوگوں پر توجہ دے جن کو آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں اور ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ کدو کش کی ہوئی تازہ ادرک کو ایک پیالی ابلے پانی میں ملا کر پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اور طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے۔ تھرماس میں چائے کی طرح بنا کر رکھ لے اور ان میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ زندگی میں بیماری تمام کامیابیوں اور ناکامیوں ہماری بنائی ہوئی عادت اور زینت سے نتیجہ ہے۔ اگر آپ صحت اور جوانی چاہتے ہیں تو ہفتے میں صرف 1 روز ضرور رکھیں۔ اگر آپ کو گرمیوں میں نارمل برداشت سردار ہو رہتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے تو 1 گلاس پانی تربوز کا جوس پی لیں۔ تربوز کا جوس آپ کو ضروری وٹامن فراہم کرتے ہیں، جسم کو بائیکاٹ روٹ کرتے ہوئے مدد۔ کسی کو نصیحت نہ کرو کیونکہ بیوقوف سنتا نہیں اور عقل مند کو اس کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو شکوہ کرنا چھوڑ دیں تو دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ خوش رکھنے والی ذات پہلے آپ خود ہیں۔ اعتماد وہ شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ پہلے جیسے بھی کبھی نہیں ہوتا جلتا۔ گرمیوں میں بعض لوگوں کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ کھجور مردانہ کمزوری دور کرتا ہے، شام کو کھجوریں کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوگی۔ ناکام آدمی کی صحت بڑی اہم ہوتی ہے، ناکام آدمی کی نصیحت اور نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن کوئی سنتا نہیں۔ کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں کیونکہ دنیا نتائج دیتی ہے، اسباب نہیں۔ رات کو سوتے وقت الویرا جیل کو ہاتھ اور پیروں میں لگائے اور موزے دستانے پہن کر سو جائیں۔ اب صبح اٹھ کر ہم نیم گرم پانی سے دھو لیں، 3 روز میں ہی واضح فرق دکھائی دے گا۔ جلد کی خشکی اور بے رونقی کو الویرا سے درست بنائیں۔ جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک جائیں اور جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ اور ادرک دیکھ کر کہیں گے۔ 1 چٹکی اجوائن نہارے منہ کھا لو، 3 دن میں پیٹ کی ضدی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا۔